سورۃ ابراہیم آیت نمبر 4 وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا خود اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے حق کو اچھی طرح واضح کر سکے۔ پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل۔ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن کریم اللہ پاک کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے۔ اس پر کفار و مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ہے، یعنی عربی میں ہے، آپ کی زبان بھی عربی ہے، تو ہم کیوں کر یقین کریں کہ آپ کی تصنیف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، ہم کیسے یقین کریں؟ اگر یہ کسی اور زبان میں ہوتی اور ایسی زبان میں جیسے آپ نہ جانتے ہوتے تو تب ہم یقین کرتے کہ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ اور اس صورت میں اس کا معجزہ ہونا بھی بالکل واضح ہو جاتا۔ اس شبے کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی مادری زبان میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو اس کی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کے احکام سمجھا سکے۔ کسی اور زبان میں قرآن نازل کیا جاتا تو تم یہ اعتراض کرتے کہ اسے ہم کیسے سمجھیں۔ چنانچہ یہی بات سورہ حامیم سجدہ میں فرمائی گئی ہے، آیت نمبر غالباً 41 ہے، اعجمی وہذا عربی مبین۔ فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، اور ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا خود اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے حق کو اچھی طرح واضح کر سکے، تاکہ وہ ان کو کھول کر سمجھا سکے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی رسول کسی قوم کی طرف بھیجا ہے تو اس قوم کا ہم زبان بھیجا ہے تاکہ وہ خدا کے احکام انہی کی زبان اور انہی کے محاورات میں سمجھائے۔ کتاب نازل کرنے کا مقصد لوگوں کی ہدایت ہے، اور ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہدایت کے معنی اور اس کے مطلب کو صحیح سمجھ سکے، اور انسان وہی بات سمجھ پاتا ہے جو اس کی زبان میں کہی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی سنت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ کسی کتاب کے مخاطب ہوتے ہیں انہی کی زبان میں وہ کتاب نازل کی جاتی ہے تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ سکیں، اور ان کے لیے نہ سمجھنے کا کوئی عذر باقی نہ رہے، ان پر حجت تام ہو جائے۔ اسی بنیاد پر قرآن مجید عربی زبان میں نازل کیا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ صرف عربوں کے نبی تھے اور قرآن صرف عربوں کی کتاب ہے، جیسا کہ بعض مغربی مصنفین نے یہ تاثر دیا ہے اور دیتے ہیں کہ آپ صرف عربوں کے نبی تھے اور قرآن صرف عربوں کی کتاب ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے،
چنانچہ قرآن مجید نے خود کہا کہ آپ کو پوری انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 5 خصوصیات کا ذکر فرمایا جو دوسرے پیغمبروں کو نہیں دی گئی تھی اور آپ کو دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 5 خصوصیات دی گئی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گزشتہ انبیاء صرف اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے اور آپ کو پوری انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہے۔ کان النبی یبعث الی قوم خاصہ وبعثت الی الناس عامہ، یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عربی نہ جاننے والوں تک قرآن مجید کا پیغام قرآن مجید کے ترجمے کے ذریعے سے پہنچے گا، جس کا آغاز عہد صحابہ ہی سے ہو گیا تھا۔ چنانچہ علامہ سرخسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید یا اس کے بعض اجزاء کا ترجمہ فارسی میں فرمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کریں اور مختلف زبانوں کے اسلوب اور لب و لہجہ میں جو تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہر زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے نئے ترجمے بھی کیے جائیں تاکہ مسلمانوں اور غیر مسلموں تک قرآن مجید کا پیغام پہنچے۔ اسی سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ قرآن مجید کی تلاوت تو بہت اجر و ثواب کا باعث ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور وہ بذات خود بھی مقصود ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت بذات خود بھی مقصود ہے، لیکن قرآن کے معنی کو بھی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بھی قرآن کا ایک اہم ترین حق ہے۔ مگر افسوس کہ اس زمانے میں اس سلسلے میں بہت افراد و تفرید ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ترجمے کے بغیر صرف قرآن کی تلاوت کو بے فائدہ سمجھتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ یہ دونوں سوچ قرآن کے مزاج کے خلاف ہے اور غلط ہے، بلکہ قرآن کی تلاوت بھی مقصود ہے اور قرآن کے معنی کو سمجھنا بھی مقصود ہے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آفاقی، عمومی اور ابدی ہے، یعنی جگہ کے اعتبار سے پوری دنیا کے لیے ہے، مخاطبین کے اعتبار سے تمام جن و انس کے لیے ہے، اور زمانے کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے ہے۔ مگر سورۃ الجمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست مبعوث ہوئے ہیں، اور دوسرا حصہ وہ ہے جس کی طرف آپ کی بعثت امت کے پہلے گروہ کے واسطے سے ہوئی ہے۔ پہلا حصہ عرب ہیں، ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بلا واسطہ ہوئی ہے، اور باقی تمام انسانوں کی طرف آپ کی بعثت عربوں کے واسطے سے ہوئی ہے۔ اس بارے میں شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسلام تغیر پذیر دنیا میں اس کا مطالعہ بہت مفید ہوگا۔ تفصیل کے لیے اس کتاب کی طرف رجوع کی جا سکتی ہے، اس کتاب کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تو جس قوم کے لیے آپ اصالتاً مبعوث کیے گئے ہیں، براہ راست مبعوث کیے گئے ہیں، بلا واسطہ مبعوث کیے گئے ہیں، ان کی زبان عربی تھی، وہی قرآن کے اولین مخاطب تھے، عرب تھے، اس لیے قرآن کریم عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ آپ کے بعد آپ کے نائبین یعنی علماء امت ہر قوم اور ہر ملک میں قرآن کریم کی ہدایات کو
اس قوم اور اس ملک کی زبان میں سمجھائیں گے اور پھیلائیں گے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ یعنی جو کوئی حق کا طلبگار بن کر اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، اور جو شخص ضد اور عناد کے ساتھ پڑھتا ہے اسے گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دیتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ وہ ذات ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ وہ زبردست ہیں، چاہے تو سب کو زبردستی ہدایت کے راستے پر لگا دیں، مگر ان کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کو ایک حد تک آزادی دے کر رحمت و غضب کا حقدار بنائیں، جنت اور جہنم کا حقدار بنائیں۔ تو ہدایت ملتی ہے طلب پر، جس کے اندر انابت ہے، طلب ہے، تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، اور جو تاریکیوں میں پڑے رہنے کو پسند کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کفر اور گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹکتا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس آیت کا لفظ بلفظ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من رسول کوئی پیغمبر، الا بلسانی، مگر ہم زبان، قومی اس کی قوم کا، الا لیبین لہم، تاکہ کھول کر سمجھائے وہ، لہم ان کو، فیضل، پھر بھٹکا دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ، من یشاء، جس کو چاہتے ہیں، ویہدی، اور ہدایت آپ فرماتے ہیں، من یشاء، جس کو چاہتے ہیں، وہو، اور وہ، العزیز، زبردست، الحکیم، حکمت والے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔